ایک صبح دوران نیند میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے پر کوئی بھاری مخلوق چڑھ کر مجھے دبوچ رہی ہے۔ وہ میرا گلا دبا کے مجھے مارنا چاہتی ہے۔ میں نے اس مخلوق سے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی اور پھر کچھ مزاحمت کے بعد بالآخر میں کامیاب ہو گیا اور وہ مخلوق ہوا میں کہیں اڑ کر غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن اس وقت تک میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ جس سے میں نے مزاحمت کی کیا وہ بھوت کا سایہ تھا یا محض ڈراؤنا خواب یا پھر کچھ اور۔ میں نے اس معاملے کو یہی نہیں چھوڑا، میں نے اس کی چھان بین کی، جس کے بعد مجھ پر ایک انتہائی دلچسپ حقیقت عیاں ہوئی۔ پتہ چلا کہ میری طرح اکثر لوگوں کو صبح اٹھنے سے پہلے دوران نیند کچھ ایسی ہی مزاحمت کرنی پڑتی ہے اور انہیں بھی اپنا جسم مکمل مفلوج محسوس ہوتا ہے، اور اس کیفیت کے دوران ان کے جسم کے تمام مسلز حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو دوران نیند اپنے سینے پر بہت بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے اور اپنے بستر سے اٹھنے کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ یہ عمل دراصل انگریزی میں سلیپ پیرالائسس کہلاتا ہے۔ یہ دوران نیند ایک انتہائی خوفناک قسم کا تجربہ ہوتا ہے جو ایک عام کیفیت یا عمل ہے۔ اس عمل کے دوران انسان خود کو ہوش میں تو محسوس کرتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا۔ اس عمل کو عام لوگ متاثرہ شخص پر جنات کا اثر سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بیماری ہے۔ سلیپ پیرالائسس اکثر یا تو نیند میں ہوتا ہے یا پھر جب آدمی نیند سے بیدار ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران آدمی اپنے جسم پر ایک شدید قسم کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو یا پھر ایک بہت خوفناک شکل کی مخلوق اس کے جسم پر چڑھ بیٹھی ہے جو اس پر مختلف طریقوں سے حملے کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک ہی ہوتا جب تک اس شخص کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک رہ سکتی ہے، بعض مرتبہ کچھ طویل بھی ہو جاتی ہے۔ سلیپ پیرالائسس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، جیسے کوئی صدمہ، اضطرابی کیفیت اور ذہنی دباؤ۔ اکثر ان وجوہات کی بنا پر سلیپ پیرالائسس کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق دوران نیند انسانی جسم مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ نیند کے ان مراحل میں ایک مرحلہ REM کہلاتا ہے، جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس عمل کے دوران قدرتی طور پر ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تاکہ دوران خواب ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ جسم کا مفلوج ہونا قدرتی ہے، جو ہمارے لیے ایک تحفہ بھی ہے، مگر جب آدمی نیند کے دوران خواب بینی کے مرحلے کے ختم ہونے سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے تو اس وقت سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق REM ریپیٹ آئی مومنٹ نیند کی اس اسٹیج کو کہتے ہیں جب آدمی کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے اور خواب آنے لگتے ہیں۔ ریپیٹ آئی مومنٹ کے دوران ہمارے جسم کے مسلز کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوران خواب آدمی خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب آدمی کا دماغ اس ریپیٹ آئی مومنٹ فیز سے پہلے ہی نکل آتا ہے تو سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک جسم حرکت نہیں کر پاتا۔ بہت سارے افراد دوران سلیپ پیرالائسس فریب خیال محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ ابھی تک خواب کی حالت میں ہوتا ہے۔ آدمی دوران سلیپ پیرالائسس عجیب و غریب شکلیں وغیرہ دیکھتا ہے۔ دوران سلیپ پیرالائسس فریب خیال کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک مخل مظہر کہلاتا ہے، جس میں سلیپ پیرالائسس محسوس کرنے والا آدمی کچھ عجیب و غریب مخلوق کو اپنے گرد اپنے کمرے میں محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف فریب خیال کو بھیانک سپنا کہتے ہیں، جس میں آدمی اپنے جسم پہ کوئی عجیب مخلوق بیٹھی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق اس کا گلا دبا رہی ہوتی ہے یا اس کے جسم کو زور سے جکڑ رہی ہے۔ اسی وجہ سے کئی منٹ تک آدمی اٹھ نہیں پاتا۔ یہ کیفیت زیادہ تر 10 سے 25 سال تک کی عمر کے افراد میں ہوتی ہے۔ سلیپ پیرالائسس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کی شدت کی صورت میں مریض کو اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن دی جاتی ہے، جس سے آدمی اپنی نیند میں اپنی سلیپ پیرالائسس پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔